अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 2 जुलाई है, जुमा सन 2021। बहुत इम्पॉर्टेंट आज मीटिंग हुई कौमी असम्बली में, और वो मीटिंग थी जो कौमी सलामती कमेटी है पार्लियामेंट की, उसकी वहाँ पर ब्रीफिंग दी जनरल कमर जावेद बाजवा ने, DGISI जनरल फैज़ हमीद ने, उसमें अपोजिशन की जमातें भी शरीक हुई और बहुत तारीख साज ये मौका था। वो जमातें जो एक दूसरे को गालियाँ निकाल रही थी, आज से चंद दिन पहले एक दूसरे को बुरा भला कह रही थी, आज एक छत के नीचे बैठी थी और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के इशू पर हमें एक कंसेंसस नज़र आया। मैं जो पूरी आज की जो रोयदात है उसके अंदर क्या हुआ, किससे बात हुई, बहुत ख्वाहिश थी अपोजिशन की कि वो आर्मी चीफ से और जनरल फैज़ हमीद से उनकी मुलाकात हो सके, और वो आज ख्वाहिश पूरी हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उसमें नहीं थे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि वहाँ पर इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू क्या हुई, नतीजा क्या निकला, और फिर जब खाने का वक्फ़ा था तो उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद किससे मिले, किस लीडर से क्या बात हुई, आपस में जेस्चर्स क्या थे, वो सारी मैं आपके सामने वो चीज़ें सारी रखूँगा। सबसे पहले तो ये कि एक बात आज जो अमेरिका को अड्डे देने के हवाले से सवाल किया अपोजिशन ने, और ये पूछा कि ये जो फ़ैसला है क्या ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का फ़ैसला है या पाकिस्तान की अस्करी क़यादत भी इस फ़ैसले पर इमरान खान के साथ है। तो उस पर ये जवाब दिया पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने कि ये फ़ैसला पाकिस्तान का है। गोया ये फ़ैसला सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नहीं, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पूरी उसके साथ है। फिर ये सवाल भी हुआ अपोजिशन की तरफ से कि आपने इतना बड़ा ये फ़ैसला कर लिया तो अमेरिका इस पर नाराज़ भी होगा, नाराज़ है भी, तो इसके कुछ नताइज होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर अमेरिका पाकिस्तान की दुश्मनी होती है अब, तो फिर उस सूरत हाल से निपटने के लिए क्या कोई हिकमत अमली है, पाकिस्तान उस सूरत हाल से कैसे बच सकता है। उस पर जो जवाब था वो बहुत ही तारीख साज था। उस पर अस्करी क़यादत ने यह कहा कि अगर आप लोग, आप जमातें इस मसले पर एक साथ हों और एक यूनानिमस स्टैंड हो, तो हम आपको ये आज यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान को कोई नहीं हरा सकता। पाकिस्तान को फिर किसी किस्म के नताइज भुगतना नहीं पड़ेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप जो आपकी पॉलिटिक्स है, जो आपके आपस में इख्तलाफात हैं जिन इश्यूज़ पर, उनसे बालाए ताक होकर, उनसे हट कर इस इशू पर आप अगर एक हो जाएं तो पाकिस्तान फिर एक बड़ी ताकत है, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बहुत ज़बरदस्त आज ये मामला हुआ। फिर खारजा पॉलिसी के हवाले से ये भी सवाल हुआ कि हम एक ग्रुप में रहे हैं, हम अमेरिका के कैंप में रहे हैं, तो अब हम यकायक अपनी जो हमारी खारजा पॉलिसी है उसमें हम तब्दीली ला रहे हैं, तो अब हम किस कैंप में जाएंगे। तो उस पर भी जो जवाब था वो बड़ा ज़बरदस्त जवाब था। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने यह कहा कि हम किसी कैंप में नहीं हैं। माजी में हम ज़रूर रहे कैंप्स में, लेकिन अब हम बिल्कुल जो कई जो विंडोज़ हैं उनको ओपन कर रहे हैं। इशू की बुनियाद पर फ़ैसला करेंगे। जिस इशू पर हमारा स्टांस हमें लगेगा कि सही है, उस इशू पर हम सपोर्ट करेंगे। हम अब एक बंद गली में नहीं जाएंगे। हम अब ये नहीं हो सकता कि किसी एक मुल्क के साथ अपने आप को नत्थी करेंगे। जैसे वो कहते हैं ना, कसीरुल जहती हमारी खारजा पॉलिसी होगी, और उसमें हर इशू पर उसकी रियलिटीज़ के मुताबिक जो पाकिस्तान का मफाद कहेगा वो फ़ैसला करेंगे। बहुत बड़ी ये स्टेटमेंट, वाकई एक तब्दीली की स्टेटमेंट। अफ़गान पॉलिसी के हवाले से, अफ़गानिस्तान के अंदर की सिचुएशन के हवाले से एक बात जो सामने आई वो ये थी कि बिल्कुल वहाँ पर खाना जंगी की सी कैफियत है और हालात वहाँ पर बड़ी जल्दी ख़राब होते जा रहे हैं। फौरी तौर पर एक जो ख़दशे का इजहार है कि जो मुहाजिरीन हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान आएगी, और पहले मरहले में आज ये बताया गया वहाँ पर कि तकरीबन जो आने वाले अफ़गान मुहाजिरीन होंगे उनकी तादाद 10 लाख हो सकती है। पाकिस्तान 90% एरिया है उस पर फेंस लगाई जा चुकी है, लेकिन जो फिर भी जो इम्कान है वो ये है कि कोई तकरीबन 10 लाख के करीब जो मुहाजिरीन हैं वो फौरी तौर पर आ जाएंगे। अब जनाब, जो लोग बाहर आए उन्होंने क्या तासुर दिए, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी बहुत अच्छी ब्रीफिंग थी, और जो इस वक्त हालात चल रहे हैं बड़ी कम्प्रीहेंसिव ब्रीफिंग थी।
جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ مطمئن ہیں تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بریفنگ تھی. اس کا مطلب یہی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ کہا کہ آئی اوپنر تھی. بہت ساری چیزیں جن کی ہمیں کلیریفیکیشن نہیں تھی ان کی ہمیں کلیریفیکیشن آ گئی. یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی یہ کہا کہ جو پیپلز پارٹی کے قائد کہ جناب یہ بڑی زبردست یہ بریفنگ. اچھا اس میں میں تھوڑا سا اور آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلے جو پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی روم میں ہونی تھی میٹنگ، لیکن پھر کیونکہ اس وقت صرف اس کے 29 اراکین تھے شروع میں قومی سلامتی کمیٹی کے، لیکن پھر اس کی تعداد کو بڑھا دیا گیا. ڈیفنس کمیٹی جو سینٹ کی ہے اور ڈیفنس کمیٹی قومی اسمبلی کی، ان کے ممبران کو بھی دعوت دی گئی. پھر چاروں وزرائے اعلیٰ ان کو بھی بلایا گیا. اس کے علاوہ جو سٹاف ہے ہماری عسکری قیادت کا وہ بھی وہاں پر موجود تھا. کچھ وزراء بھی وفاقی وزراء کو بھی بلایا گیا، وہ بھی اس میں موجود تھے. تو یہ 80 اور 90 کے لگ بھگ یہ تعداد ہو گئی جو وہاں پر تھی. تو اس لیے اس کو پھر قومی اسمبلی کے ہال میں اس اجلاس کو کنوین کیا گیا اور اس کی ساری آڈیو ریکارڈنگ کی گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ماضی میں کئی ایسی بریفنگز ہوئی ہیں کہ بعد میں جو گفتگو باہر نکلی تو وہ اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال رہا، حکام کا بھی خیال رہا کہ شاید یہ ڈسٹورشن ہے. تو اب یہ ان کیمرہ سیشن تھا، خفیہ سیشن تھا، لیکن اس کی ساری جو ریکارڈنگ ہے اس کو اسپیکر صاحب نے اینڈ میں اس کو سیل کیا. اس لیے سیل کیا کہ تاکہ یہ ریکارڈ رہے کہ یہ گفتگو ہوئی ہے اور یہ پاکستان کی ایک پالیسی ہے، لیکن اس کو خفیہ رکھ دیا گیا. یہ بڑی ایک زبردست بات ہوئی. تو ایک بالکل جسے ہم کہیں کہ ایک نیا پاکستان ہے ایسا ہی تھا. اب جو اصل حصہ ہے اس کا میں اس کی طرف آتا ہوں کہ وہاں پر ہوا کیا. پہلے سب سے تو تقریباً 2-2.5 گھنٹے جنرل فیض حمید نے بریفنگ دی، پوری امریکہ کی پالیسی، اڈے اور دوسرے معاملات. یہ بھی بتایا پارٹیسپینٹس کو کہ امریکہ صرف پاکستان سے بات نہیں کر رہا اڈوں کے لیے، وہ اور بھی ممالک سے بات کر رہا ہے اور ہو سکتا ہے اس کو کہیں اور سے اڈے مل جائیں. پھر اس کے بعد اسی سیشن میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کہا جو شرکاء تھے کہ آپ ہم سے ہر طرح کے سوال کریں، جس طرح کے آپ سوال کرنے چاہتے ہیں ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے. اس کے بعد پھر ایک وقفہ ہوا اور سوال و جواب کا سلسلہ ہوا. پھر مغرب کی نماز کا بھی وقت ہوا. پھر اس کے بعد کھانے کا ٹائم بھی ہوا. تو اس واز اے ورکنگ ڈنر. تو اب اس میں بہت ملاقاتیں انڈیویجول بھی ہوئی اور جو ملاقاتیں تھیں گروپس کی صورت میں بھی ہوئی. شہباز شریف صاحب جو تھے، شاہد خاقان عباسی صاحب، رانا ثناء اللہ، یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس گئے اور آپس میں ان کی بڑی خوش گپیاں، آپس میں بڑے ہنسی مذاق بھی ہوا. اور کئی دفعہ ہنستے ہنستے جب کسی بات پر کہکا جیسے لگتا ہے تو ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ بھی مارا گیا. اور پھر امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں، شہباز شریف صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ کو وہیں پر ایک تھوڑا سا جو سارے پارٹیسپینٹس تھے ان سے دور بھی لے گئے، ان کے کانوں میں سرگوشیاں بھی کرتے رہے اور ان کی آپس میں گفتگو بھی ہوئی. پیپلز پارٹی والے بھی اس گیم میں پیچھے نہیں تھے. یوسف رضا گیلانی صاحب، شہری الرحمان صاحبہ، راجہ پرویز اشرف صاحب، وہ سب کلسٹرڈ تھے جنرل قمر جاوید باجوہ کے ارد گرد، انہوں نے بنایا ہوا تھا. اور وہاں پر جنرل قمر جاوید باجوہ جب بلاول بھٹو سے بات کر رہے تھے تو خاصی دیر تک انہوں نے بلاول بھٹو کا ہاتھ تھامے رکھا اور وہ ہاتھ پکڑ کر ان کے ساتھ وہ گفتگو کرتے رہے. چھوڑ کے بلاول بھٹو انجوائز لاٹ آف رسپیکٹ جنرل قمر جاوید باجوہ. احسن اقبال صاحب جو تھے وہ زیادہ تر جنرل فیض حمید کے آگے پیچھے نظر آئے. شاہ محمود قریشی بھی تھے، فواد چودھری بھی تھے، شیخ رشید بھی تھے. یہ بھی جو جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کے ساتھ رہے. مولانا اسد محمود جو تھے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید دونوں کے ارد گرد وہ نظر آئے. بہرحال جو ماحول تھا وہ ایسا ماحول تھا کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ بہت خوشگوار تھا. اور ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اپوزیشن نے یہ یقین دلایا پاکستان کی عسکری قیادت کو، جنرل فیض حمید کو، جنرل قمر جاوید باجوہ کو، کہ یہ جو ایشو ہے نیشنل سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں ان پر ہمارے جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ موجود رہیں گے. ہم الیکٹرل ریفارمز پر گفتگو کرتے رہیں گے آپس میں. ہم نیب آرڈیننس جو نیب قوانین ہیں ان کے حوالے سے ہماری بات چیت اور وہ جو ایک دوسرے کو ہماری کھینچا تانی ہے وہ جاری رہے گی. لیکن جو یہ نیشنل ایشوز ہیں سیکیورٹی کے، جن میں امریکہ کو فوجی اڈے دینے کا معاملہ ہے،
افغانستان کا پیس پروسیس ہے، کشمیر کے اندر جو اس وقت گفتگو چل رہی ہے اور جو بھارت کی جو بات ہے، اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ اس پر ہم بالکل مکمل طور پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ کے ہم ساتھ رہیں گے۔ ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، جو انڈیا کے ساتھ ٹریک 2 ہو رہی ہے، جو گفتگو ہو رہی ہے، اس کا آج پاکستان کی عسکری قیادت نے اس بریفنگ میں یہ پارٹیسپینٹس کو بتایا کہ یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، اس خواہش کا اظہار بھارت نے کیا، اور بھارت نے یہ کہا کہ وقت آ گیا کہ ہم کسی اور کے کہنے کی بجائے، کسی اور کے دباؤ کی بجائے اگر خود آپس میں بیٹھ کر اس معاملے کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کوئی صورت نکل آئے، اور ہم بہت زیادہ جو ہمیں بلیڈ کر رہے ہیں، جو ہمارا نقصان ہے، اس سے ہماری جان چھوٹ جائے اور اس خطے میں کوئی ترقی کی جو گفتگو ہے وہ شروع ہو جائے۔ اور عسکری قیادت نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ آنے والے وقتوں میں کشمیر کے حوالے سے جو ڈیسیژن لیا تھا نریندر مودی نے، اس بات کا بڑا امکان ہے کہ وہ ڈیسیژن ریورس ہو جائے گا، یعنی جو کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس جو ختم کیا تھا اور اس کو یونین ٹیریٹری بنا لیا تھا، اس کے بعد وہاں پر اس بات کی اجازت دے دی گئی کہ کوئی بھی انڈیا سے ہندو جو ہے وہ آ کر وہاں پر جگہ خرید لے اور رہ جائے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو مسلم پاپولیشن ہے کشمیر کی، اس کو اقلیت بنا دیا جائے۔ وہ قوانین پاکستان کی عسکری قیادت نے کہا کہ ہمیں جو انڈیا سے جو لوگ ہمارے سے بات کر رہے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں ریورس ہو سکتی ہیں۔ تو اسی لیے جو وزیر اعظم پاکستان جو بات کرتے ہیں کہ اگر وہ 5 اگست 2019 کے جو ڈیسیژن ہیں اگر وہ ریورس ہوتے ہیں تو پھر پاکستان بھارت کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے۔ بہرحال آج کی جو میٹنگ تھی وہ بہت اچھی رہی۔ مجھے نہیں پتا کہ شہباز شریف صاحب کی جو گفتگو، نون لیگ کی جو گفتگو رہی ہے، اس پر مریم نواز صاحبہ کیسے ریئیکٹ کریں گی، لیکن باہر بھی صورتحال ایسی تھی۔ محمد زبیر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جنرل ضیاء الحق نے جو فیصلہ کیا روس کے خلاف افغانستان میں جہاد کا، وہ بھی ٹھیک تھا، اور پرویز مشرف صاحب نے اس وقت جو طالبان کے حوالے سے امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا وہ بھی درست تھا۔ رانا ثناء اللہ اور شاہد خاقان عباسی نے یہ کہا کہ اسمبلی کا ان کیمرہ سیشن اب ہونا چاہیے اور وہاں پر یہ ساری گفتگو ہونی چاہیے، وہاں پر ہم اس بات کا جواب دیں گے اور صورتحال کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ ساتھیو، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے، اللہ نے